حضرات و حاضرین، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ماہ رمضان جس کی زندگی میں آ جائے وہ انسان بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے موقع عطا کر دیا ہے، نیکیاں زیادہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے موقع دے دیا ہے۔ اللہ کرے یہ ماہ رمضان ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہماری زندگی میں آ جائے۔ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی انسان کو قیمتی بنانے کے لیے، شرط یہ ہے کہ انسان طلب رکھنے والا ہو، چاہت رکھنے والا ہو، کوشش کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یہ خاصیت اور فضیلت دی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بھلائی کے کارخانے کھل جاتے ہیں، شر کے معاملات سمٹ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان اپنے رب کے قریب نہ ہو، اپنے گناہوں کا نہ معاف کرائے، تو پھر سمجھ لیں اس بندے نے اپنی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑی معروف حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین کہا، دوسری پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، تیسری پہ پاؤں رکھا تو پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آج تلک آپ نے ایسا نہیں کیا، آج کوئی خاص وجہ محسوس ہوتی ہے جس وجہ سے آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، جب میں مسجد نبوی میں آیا تھا، اپنے ممبر کے پاس پہنچا تو جبریل نے آ کر مجھ سے کچھ باتیں کی اور باتیں بتانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں کون سی تھیں اور آپ نے ان باتوں کو قبول کر لیا، آپ نے آمین کہا؟ جس بات کو آپ پسند کر لیں اللہ اسی طرح ہی کر دیتے ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے آ کر مجھے 3 باتیں بتائیں۔ پہلے فرمایا کہ ایسا آدمی، آپ کا ایسا امتی جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین موجود ہوں،
اور ان کو راضی نہ کر سکے، ان کو ناراض رکھے، فرمایا اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے اور وہ بندہ جہنم میں جائے۔ تو میں نے کہا آمین اللہ ایسے ہی ہو کہ بدبخت انسان اپنی جوانی میں اپنے والدین کو بھول جاتا ہے، والدین کا ادب احترام نہیں کرتا، والدین سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، وہ تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہی نہیں ہے، وہ تو جنت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا ایسا آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، وہ بھی بخیل آدمی ہے۔ تو میں نے کہا آمین اے اللہ ایسے ہی ہو۔ تیسرا فرمایا وہ آدمی جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اور رمضان کے روزے رکھ کے اپنے گناہوں کو نہ معاف کرا سکے، اپنے رب کو راضی نہ کرا سکے، فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کی طرف سے وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو میں نے کہا اللہم آمین اللہ ایسے ہی ہو۔ کتنا بدبخت ہے کہ اس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا لیکن اس نے استفادہ ہی نہیں کیا، اس نے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرایا، اس نے رب کو راضی ہی نہیں کیا، اس نے اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگی، اپنے حسد پر، بغض پر، غیبت پر، چغلی پر، قطع تعلقی پر، اپنے اسی حسد پر، انہی گناہوں پر یہ چلتا رہا، اسی طرح زندگی گزارتا رہا، اس نے اسی طرح رمضان گزار دیا۔ فرمایا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس کو جنت میں نہیں داخل کریں گے۔ گویا کہ یہ ماہ رمضان ہمیں ہدایت دینے آیا ہے، صراط مستقیم دکھانے آیا ہے، گناہوں کو معاف کرانے آیا ہے، جنت کا مستحق بنانے آیا ہے، جہنم سے بچانے آیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان کی کما حق ہو قدر کریں، اپنے رب کے اتنے بڑے احسان کے احسان مند رہیں، عمل کر کے دکھائیں، اس سے استفادہ کر کے دکھائیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کریں اس حدیث پر کہ اللہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ بندے کو جہنم سے کیسے بچانا چاہتا ہے، جنت میں کیسے داخل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا ہر رمضان کے ہر صبح اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، آسمانوں سے وہ اترتے ہیں اور اترتے ہوئے اعلان کرتے آتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، او بھلائی کو تلاش کرنے والے یا بھلائی سے دور رہنے والے، اقبل اب تو آ جا، اللہ نے تجھے وقت دے دیا ہے، اللہ نے موسم دے دیا ہے، اللہ نے وہ معاملات بنا دیے ہیں، وہ حالات بنا دیے جس سے رب تجھے معاف کر دے اور جس سے راضی ہو جائے۔ خیر کو تلاش کرنے والا بن جا، خیر کے قریب آنے والا بن جا، گناہوں سے بچ جا۔ یا باغی الشر اکثر، اور دوسرا فرمایا وہ شر کو تلاش کرنے والے، شر کے پیچھے چلنے والے، شریر بننے والے، شریر لوگوں کے ساتھ رہنے والے، گناہ گار لوگوں کے ساتھ رہنے والے، گناہ کرنے والے، اکثر اب تو دور ہو جاؤ، اب تو تمہارے رب نے شیاطین کو بھی بند کر دیا، جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، ساتوں آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا، اپنی رحمت کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ اکثر اب تو دور ہو جاؤ شر سے، اب تو گناہوں سے بچ جاؤ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رمضان کے ہر صبح کی وقت فرشتے بازاروں میں، شہروں میں، گھروں میں، آسمانوں سے اتر آتے ہیں، اعلان کرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندو تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، تمہارا رب تمہیں بخشنا چاہتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، تمہارے نامہ اعمال کو نبیین، صالحین، صدیقین میں لکھنا چاہتا ہے، تم آؤ تو صحیح۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بدبخت انسان ماہ رمضان کی قدر نہ کر سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، رب کو ٹائم نہ دے، رمضان کے لحاظ نہ کرے، روزے کا احترام نہ کرے،
پھر وہ سمجھ لے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بد نصیب اور بدبخت لکھ رہا ہے. یہ ماہ رمضان ایک مقصد لے کے آیا ہے، اور اللہ کی ہر عبادت، ہر نیکی، ہر حکم، ہر امر بغیر مقصد کے نہیں ہے. یہ دین اسلام بے مقصد نہیں ہے، فضول نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ فرماتے اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے. شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے شفا بنایا ہے اس کو. آج جگہ جگہ پہ رونا تو روتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کہ بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا بھی ہے، کس پہ کبھی غور بھی کیا ہے؟ جس طرح رمضان کے روزے ہیں انسان کے گناہوں کو معاف کراتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، ایسے ہی عام حالات میں اور خصوصاً ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی انسان کے لیے بے شمار گناہوں کا کفارہ ہے اور درجات کو بلندی کا سبب ہے. رمضان کے مہینے میں آ جائیں، قرآن کی کوئی ایک سورت سلیکٹ کر لیں، کوئی ایک سپارہ سلیکٹ کر لیں، کوئی ایک رکوع سلیکٹ کر لیں، اسے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا مفہوم سمجھیں، اس کی تشریح پڑھیں. ہو سکتا ہے ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے. بس اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں انسان کر رہا ہوتا ہے، محسوس نہیں کرتا، لیکن قرآن کو پڑھنے سے اللہ اسے ادراک بھی دے دیتا ہے، سمجھ بھی دے دیتا ہے، اور اللہ اس کو گناہوں سے بھی بچا دیتا ہے. قرآن سے محبت بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کیا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آقا اسلام اذا دخل العشر اور اذا دخل رمضان کے بھی الفاظ ہیں کہ جب ماہ رمضان آ جاتا، شروع ہو جاتا، شد میزرہ، آپ اپنے لباس کو کس لیا کرتے تھے، احیا لیلہ، رات کو جاگا کرتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اولاد کو جگایا کرتے تھے، بیوی بچوں کا خیال کیا کرتے تھے، عبادات میں ان کو ساتھ لے کے آیا کرتے تھے. آج ہمارے معاملات ہی نہیں ختم ہوتے. ہمارے ہاں رمضان شروع ہوتے ہی عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. رمضان کے روزوں کو بھول جاتے ہیں، قیام کو بھول جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کو بھول جاتے ہیں، دعا و استغفار کو بھول جاتے ہیں. رمضان شروع ہوتے ہی بچوں کے کپڑوں کی تیاری شروع ہوگی، اپنے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیے، عید کی تیاری شروع ہو گئی، سیر سپاٹے کے لیے عید کو کیسے منانا ہے، وہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا تو روزوں پر توجہ نہیں دی جاتی. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا. احتساب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو زبان میں، اپنی زبان میں بھی آپ سمجھتے ہیں احتساب کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اپنے حساب کے لیے پیش کر دینا کہ میرے پلڑے میں کیا ہے، میرے نامہ اعمال میں کیا ہے. فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے احتسابا، نیکی کی نظریے سے، گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری حدیث، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فرمایا ایسا آدمی ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے. قیام کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، ماہ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد جو قیام کیا جاتا ہے اسے نماز تراویح کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، رات کی نماز کہہ لیں، نفلی نماز کہہ لیں، نفلی عبادت کہہ لیں، کوئی بھی نام دے دیں. من قام، وہ قیام میں آتا ہے. جو آدمی قیام کرتا ہے ماہ رمضان کا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
اب صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہماری مساجد کی کیسی صورتحال ہے؟ بڑا تعجب ہوتا ہے اور بڑا عجیب لگتا ہے بیان کرتے ہوئے بھی۔ پورے 11 مہینے نوجوان خصوصی غور کرے، پتہ نہیں کس طرح کی جوانی ہماری ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو نوجوان کہتے ہیں۔ وہ رمضان میں بھی جم نہیں چھوڑتے، وہ رمضان میں بھی رات کو گیمیں نہیں چھوڑتے، مسجد میں نظر ہی نہیں آتے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آج کے نوجوان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، رمضان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ چند لوگ بوڑھے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں نماز تراویح کے لیے، جو پورا مہینہ 2 4 10 ہر مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان پورا رمضان نظر نہیں آتے۔ یہ اپنی دنیا کی تیاری کے لیے، فٹنس کے لیے، گیموں کے لیے، باقی بے یہی فاشی کے لیے، اور ماہ رمضان میں بھی یہ سوشل میڈیا جو ہے، فیس بک جو ہے، واٹس ایپ اور باقی ساری چیزیں، بیٹھ کر مجلس اختیار۔ اور اتنی افسوس کی بات ہے، اندر نماز تراویح ہو رہی ہوتی مسجد کی، باہر گیٹ کے پاس سارے نوجوان کھڑے اور بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ مشکلات ختم کر دے، اللہ پریشانیاں ختم کر دے۔ من قام رمضان من صام رمضان، ماہ رمضان آیا کس لیے تھا؟ ہماری اپنی روٹین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے۔ احیا لیلہ وایقظا لہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کو جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ میری یہ نصیحت ہے، ریکویسٹ ہے، اپیل ہے والدین سے، بزرگوں سے۔ آپ خود روزانہ مسجد میں آتے ہیں، روٹین سے آتے ہیں، فجر پہ آتے ہیں، عشاء پہ آتے ہیں، آپ کا نوجوان بیٹا کہاں ہے؟ نوجوان کو ہم کیا کہیں؟ بزرگ کہتے ہی نہیں ہیں اولاد کو، اور ماہ رمضان میں بھی نہیں کہتے۔ ایسی اولاد جو آپ کی بات نماز کے متعلق، قرآن کے متعلق، رمضان کے متعلق، دین کے متعلق نہیں مانتی، آپ دنیا کی ساری چیزیں ان کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ جوان بیٹی گھر میں سوئی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی۔ جوان بیٹا گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں نہیں آتا، تراویح نہیں پڑھتا، قیام نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، اور میں پہلی صف میں، بزرگ پہلی صف میں کھڑا ہو کے اقامت کہے، اذان کہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگ بھی چھوڑ جائیں۔ نہیں، غور کریں کہ کیا کل قیامت کے دن ہمیں جواب نہیں دینا اللہ کو؟ ہم اپنے آپ کو تو پہلے صف کے نمازی بنا لیں اور ہماری اولاد آخری صف میں بھی نظر نہ آئے۔ اور ایسی اولاد کو بھی والدین کا احساس کرنا چاہیے، بلکہ شرم و حیا کرنا چاہیے کہ جس اولاد کی وجہ سے کل قیامت کے دن والدین کو رب کے سامنے جواب دینا پڑے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ میرے والدین میرے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، میں ایک نیکی بھی والدین کے لیے نہیں کر سکتا، والدین کے ساتھ نہیں جا سکتا؟ یہ دکھ درد بھری باتیں ہیں جو ہم کہتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے اور معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ من قام رمضان، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو ماہ رمضان کا قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس حدیث میں وتر کا بھی ذکر ہے، امام کے ساتھ وتر پڑھ کے چلا جائے، جا کے سو جائے ساری رات، صبح اٹھ کے سحری کرے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری رات فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جو قیام کرتا ہی نہیں، نماز تراویح پڑھتا ہی نہیں، مسجد میں آتا ہی نہیں، تراویح کے ٹائم اس کے گیمیں چل رہی ہیں، میچ ہو رہے ہیں، یہ جم میں جناب اپنا وقت صرف کر رہا ہے، یہ بھی تو قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہوگا یا نہیں کھڑا ہوگا؟ اور یاد رکھیے قیامت کے دن اس رمضان نے، قرآن نے سفارش کرنی ہے
اور اس رمضان اور قرآن نے شکایت بھی لگانی ہے، اس نے شکایت بھی لگانی ہے۔ کیا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہم سارے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں ہم خصوصاً نوجوان کہ رمضان اور قرآن میری سفارش ہی کریں گے قیامت کے دن؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام رمضان میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ آئیں آج سے اپنی زندگی اپنے رمضان کا شیڈول بنا لیں، ترتیب بنا لیں کہ جہاں بھی ہوں ہم نے مسجد کو نہیں چھوڑنا۔ نوجوانوں مسجد کو پکڑ لیں، مسجد سے محبت کریں۔ اگر اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، دنیا بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر رحمت اور سکون لینا چاہتے ہیں، بے اطمینانی اور بے سکونی سے بچنا چاہتے ہیں، قلبہ معلق بالمسجد شاب نشا فی عبادت اللہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت سے پلتا اور بڑھتا ہے، اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، اس کا مسجد سے محبت ہے، دل چمٹا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ وقت ضائع کرنے سے، روزہ نہ رکھنے سے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی قیام تراویح نہ کرنے سے۔ پتہ نہیں کیسی مجبوری ہے، کیسی مصروفیت ہے کہ تراویح نہیں پڑھ سکتے، قیام نہیں کر سکتے۔ اور میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، مشاہدے کی بنا پہ کہتا ہوں، جو لوگ قیام نہیں نہ کرتے وہ دعائیں بھی کوئی نہیں کرتے زیادہ، وہ دل سے لگ کے بیٹھ کے دعائیں بھی نہیں کرتے۔ ہم رسومات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، امام صاحب دعا کرائیں گے تو کریں گے، ورنہ ہم دعا بھی نہیں کرتے۔ رمضان 3 چیزوں کا مرکب ہے، روزہ، قیام اور دعا۔ یہ 3 خاص عبادات ہیں، چوتھی صدقہ و خیرات ہے۔ اگر ان 4 میں سے کسی عبادت میں کمی کرتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، پھر آج اللہ نے وقت دیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق کہ یا باغی الخیر اقبل، اور بھلائی کو تلاش کرنے والے آج اب اللہ نے وقت دیا ہے، یا باغی الشر یکسر، اور شر کو اپنانے والے چھوڑ دے، اب اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لو، کل قیامت کے دن بھی فائدہ ہوگا۔ اور دعائیں کیا کریں، لفظی اور رسمی دعاؤں سے جان چھڑائیں۔ جب بھی کوئی کسی کو ملتا ہے، جی رمضان آ رہا ہے دعاؤں میں یاد رکھنا، ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے، مجھے نہیں یقین کہ 100 میں سے کوئی 5 بندے بھی دعا کرتے ہوں گے۔ بس دعا کرنا جی، دعا کرنا میرے لیے۔ جیسے آپ رسمی طور پہ کسی کو کہتے ہیں، ویسے ہی آپ کو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے لیے دعا نہیں نہ کرتا، وہ کسی کے لیے بھی دعا نہیں کرتا ہوتا۔ کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ اپنی ذات کے لیے ممکن نہیں، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا، اپنی خیر کے لیے، وہ تیرے میرے اور آپ کے لیے دعا کرے گا؟ جو اپنے ذات کے ساتھ مخلص نہیں، اپنے رب کو اپنے ساتھ راضی نہیں کرانا چاہتا، وہ میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرے گا؟ یا باغی الخیر اقبل، آ جائیں۔ رب کا فرشتہ بار بار اعلان کرتا ہے، آ جاؤ، اب اللہ نے وقت دیا۔ اور دعا جو ہے یہ رمضان کا خاص وظیفہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثتن، کہ لوگوں 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں لا ترد دعوتہم، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ الامام العادل، عدل کرنے والا امام، حکمران، امام، گھر کا سربراہ۔ عادل حکمران سے مراد چھوٹے سے چھوٹا ہر گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، بھائی ہے، امام ہے، علاقے کا بڑا آدمی ہے، جو صاحب کفالت ہے، جو لوگوں کی کفالت کرتا ہے، جس کے تحت لوگ رہتے ہیں، وہ انصاف کرنے والا ہو نا، انصاف کرنے والا، اللہ اس کی کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور دوسرا فرمایا وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے نا، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اتنی محبت کرتے ہیں
فرمایا جو اس وقت افطاری سے پہلے جو بھی دعا کرے خیر والی، اللہ اس کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ رد نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہی نہیں۔ کیسی کمال ہے کہ دن کا روزہ رکھ رکھ کے اتنی باتیں جمع ہوئی ہوتی ہیں، افطاری پہ بیٹھتے ہیں، وہ ساری باتیں اسی وقت ہی کرنی ہوتی ہیں، بعد میں تو بھول جائیں گی۔ وہی بخشش کا، وہی قبولیت کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور وہی ہماری باتوں کا وقت ہوتا ہے۔ گھر میں خواتین، ان کو کھانے پکانے کا وقت ہوتا ہے، اور باہر مردوں کو بیٹھ کر گپیں لگانے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الصائم حین یفطر، جس وقت یہ روزہ افطار کرتا ہے نا، اس سے پہلے جو بھی دعا کرے، اللہ کوئی دعا اس کی خیر والی دعا رد نہیں کرتے۔ ہاں کوئی بری بد دعا کرے کسی کے ہاتھ میں، کوئی بری بات کرے تو وہ اللہ کی مرضی اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ اور تیسرا میں وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ مظلوم کی دعا، ایسا ظالم جو کسی کی دعا کی زد میں آ رہا ہے، بد دعا کی زد میں آ رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ آ جائیں، اللہ کو راضی کر لیں، ظلم سے باز آ جائیں، لوگوں کے حقوق کھانا چھوڑ دیں، حقوق العباد پورے کریں۔ اور یاد رکھیے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے 3 بڑی بڑی فرض عبادت کا نام لینے کے بعد فرمایا ہے، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اگر یہ بھی حقوق العباد پورے نہیں کرتا، کسی کا حق مارتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ روزہ رکھنا اس کے لوازمات ہیں، اس کے معاملات ہیں، اس کا حق ادا کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من لم یدع قول الزور والعمل بھی، ایسا آدمی جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، رکھتا روزہ ہے، کرتا قیام ہے، کرتا دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، رات کو اٹھ کے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن من لم یدع قول الزور، بری باتیں نہیں چھوڑتا، لوگوں کو گالی گلوچ سے باز نہیں آتا، لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے باز نہیں آتا، چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، دل میں حسد پیدا کیا ہوا ہے، بغض رکھتا ہے، قطع کلامی کرنے والا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، رکھتا روزے ہے، رات کو قیام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اس بندے کے روزے کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اس بندے کے روزے کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو آ جائیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ کی قسم ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے اندر سے تعصب ختم نہیں ہوتا، دل صاف ہی نہیں ہوتا، ہر وقت چغلی اور غیبت کرتے رہتے ہیں۔ جہاں 2 باندے بیٹھ جائیں، 2 عورتیں بیٹھ جائیں، ان کو لگتا ہے ایسے جیسے آج عید ہے، آج ہی سارا کچھ کرنا ہے، سارے گناہ آج ہی اپنے پلڑے میں ڈال کے لے کے جانے ہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، ایسے بندے کا رمضان اسے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا، جب تک رب سے معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، قطع تعلقی ختم نہیں کرتا، حسد اور بغض کو ختم نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا حسد کے بارے میں؟ حسد آگ ہے، جس طرح آگ جو ہے وہ سوکھی اور گیلی لکڑی کو جلا دیتی، ختم کر دیتی ہے، حسد انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ رمضان ہماری نجات کا ذریعہ ہونا چاہیے، یہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر انسان کو، ہر مرد عورت کو، کہ اس رمضان میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پتہ ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ نے کتنی محبت کرتا ہے؟ فرمایا جب تم روزہ رکھتے ہو نا سارا دن، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، افطاری سے پہلے انسان کے جسم سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے۔ فرمایا یہ سمیل حقیقت میں تمہیں بدبو دیتی ہے، تم ایک دوسرے کے نزدیک منہ نہیں لے جا سکتے، کس کی سمیل کو برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کستوری سے بھی زیادہ اس سمیل سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کو یہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، کس وجہ سے؟ کہ میرے بندے نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے، فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ کیسی عبادت ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں اس انسان کے اس مسلمان کے سارے اعمال کو لکھتے رہو، ان کے ساتھ نیکیاں اجر بھی لکھتے رہو۔ فرشتے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب رمضان کی باری آتی ہے، روزے کی باری آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس روزے کا اجر کتنا لکھنا ہے، اس کا تو نے بتایا نہیں، اس کا حساب و کتاب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا روزہ ہے، اس نے روزہ میری رضا کی خاطر رکھا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم طاقت ہی نہیں رکھتے اس کا اجر کتنا ہے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، کل قیامت کی دن آئے گا میں اس کو راضی کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ روزہ وہ روزہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ نے رکھا ہے۔ روزہ وہ روزہ ہو جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اپنی خواہشات منمانی رمضان کی محبت نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے جس طرح روزہ رکھا، جو روزے کے لوازمات ہیں، احترامات ہیں، معاملات ہیں، اسی طرح رمضان کو اپنائیے، اسی طرح عمل کیجئے۔ رمضان کے اندر قیام ہے، نماز تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، افطاری سحری ہے، دعائیں ہیں، استغفار ہے، سارا کچھ کریں تاکہ یہ رمضان ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔